کربلا کا جو واقعہ ہے بڑا حساس سوال کیا ہے انہوں نے، اور اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں ذکر کر دوں۔ انہوں نے کربلا کے واقعے اور حادثے کے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ اس کا مین ریزن اور سبب کیا تھا۔ تو بنیادی طور سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا والوں نے، کوفہ والوں نے خطوط بھیج کر کے بلایا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا امیر متعین کرنا چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خطوط آ رہے تھے، بار بار وہاں سے پیغام آ رہا تھا کہ آپ تشریف لائیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ میں وہاں روانہ ہو جاؤں، لیکن بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ کوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفاداری نہیں کرتے، لہذا آپ پہلے کسی کو بھیج دیں، حالات کا جائزہ لے لیں کہ جانا مناسب ہے یا جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے بڑے صحابہ کرام نے ان کو وہاں جانے سے روکا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کا حادثہ یا معرکہ یا جنگ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، ایک ان کا سیاسی فیصلہ تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کے بہت قریبی تھے، ان کے بڑے فضائل ہیں، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں، ان سے بغض رکھنے والا کافر اور محبت رکھنے والا مومن ہے، لہٰذا وہ بزدل تو نہیں تھے۔ لہٰذا انہوں نے جب خطوط آنے شروع ہوئے تو انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کہ جا کر کے جائزہ لے لیں۔ وہ گئے اور کوفہ کے لوگوں نے تقریباً 18,000 لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن عبید اللہ بن زیاد جو کہ حقیقت میں شیعہ تھا کوفہ کا، اس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد روایات کے مطابق البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن کثیر اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف 30 افراد بچے۔ کتنے؟ صرف 30 افراد، باقی سب لوگوں نے بغاوت کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور معاملہ یہاں تک ہوا کہ اب مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایمرجنسی میں اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خط پہنچا دو اور ان کو کہو کہ وہ رک جائیں، کوفہ نہ آئیں یا کربلا نہ آئیں۔ وہ خط اور قاصد ان تک پہنچا، لیکن وہ اس وقت تک نکل چکے تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، رشتے میں آتے تھے، سگے بھائی نہیں تھے، قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے واپس ہونے کی بات مسلم بن عقیل نے کہی تھی، اور شیعہ راویوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے خود مسلم بن عقیل اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر 6 بھائیوں کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے 7 بیٹے میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے شہید کیے گئے تھے۔ 6 بیٹے پہلے شہید اور 7ویں حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان سب کو کوفہ کے شیعوں نے قتل کیا تھا، جس کی روایتیں موجود ہیں، شیعوں کی کتابوں کے حوالے سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو ان کتابوں میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو خط یا قاصد بھیجا، حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس ہونا چاہتے تھے ان کی وصیت کے مطابق، لیکن مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جو ان کے ساتھ تھے فوج میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں جائیں گے، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر ہم واپس نہیں ہوں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم لوگ میرے ساتھ نکلے ہو تو میں راستے سے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد وہ ساتھ میں گئے اور وہاں پر ان کی گھیرا بندی کی گئی، بے وفائی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور ایک بڑی تعداد کو شہید کیا گیا۔ تو کوفہ جانے کا بنیادی مقصد یا کربلا کے میدان میں جانے کا بنیادی مقصد کوفہ کے لوگوں کے وہ خطوط تھے جن پر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یا ان کے ساتھیوں نے اعتماد کر لیا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو شاید ہمارے ذریعے سے قرآن و سنت کی باتیں ترویج پائیں، یا اس کی نشر و اشاعت ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ کا موقع مل سکے۔
اس نیت سے وہ جانا چاہتے تھے لیکن بے وفائی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے پوری داستان ہے۔ انہوں نے 3 اختیارات دیے عبید اللہ بن زیاد کو، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر وار کیا وہ سارے کے سارے شیعہ تھے۔ شیعوں کی کتابوں کے حوالے سے اس چیز کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ میں کتابوں کا نام آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بحار الانوار کے اندر یہ بات موجود ہے، ایسی العیون العبرہ کے اندر یہ بات موجود ہے صفحہ 217 پر۔ شیعوں کی کتاب جلاء العیون شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کے مؤلف نے اس بات کا تذکرہ صفحہ نمبر 204 پر کر رکھا ہے۔ ایسے ہی الملحمہ الحسینیہ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پر شیعوں کی روایتوں کے اندر اس بات کا اقرار موجود ہے کہ ہم ہی نے نواسے رسول کو شہید کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی، جن کو امام زین العابدین کے نام سے شیعہ یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خطبات اور اپنے دروس کے اندر جو کوفہ میں دروس دیے وہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا، لوگو تم نے میرے والد حسین کو خط لکھ کر کے بلایا، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، تم لوگوں نے ان سے عہد و میثاق کیا، بیعت کی اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا، حالانکہ تم لوگوں نے ان کو قتل کیا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زد و کوب کیا، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے، ان کا سامنا کیسے کرو گے جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری عطرت یعنی میرے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا، میری حرمت کو پامال کر دیا، پس تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ راوی کہتا ہے، جو روایت کرتا ہے، اس کتاب الاحتجاج شیعوں کی کتاب ہے تبریسی کی، اس کتاب کے اندر راوی کہتا ہے کہ یہ خطاب سننے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی کے اس خطاب کو سننے کے بعد سارے کوفی ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، اور اس کے بعد مجلس کے اندر شور مچنے لگا۔ تو یہ سارا کا سارا پس منظر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عبید اللہ بن زیاد کو 3 اختیارات دیے تھے وہ بہت اہم ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ دو کہ میں جا کر کے امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کیا، یا مجھ کو چھوڑ دو کہ میں جا کر کے اسلامی ملکوں کے حدود میں سے کسی حدود پر پہنچ جاؤں اور لڑتے لڑتے شہید کر دیا جاؤں۔ اور اس انداز کے کچھ اختیارات انہوں نے ذکر کیے تھے۔ یہ اختیارات عبید اللہ بن زیاد جو کہ ظالم تھا، شیعہ تھا، اس نے اختیارات قبول نہیں کیے اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ پوری داستان ہے۔ رب کائنات ہم کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔